अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी शुरू करते हैं नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड और नॉवल का नाम है आंतुल हयात और इसको लिखा है शहज़ादी बट ने और नॉवल की बनेगी अब ये 6th एपिसोड यानी कि छठी के एपिसोड होगी नॉवल की। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा, मुस्तफ़ा कहाँ है? उल्फत ने इधर-उधर देखते पूछा पर मुस्तफ़ा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यहीं कहीं होगा, तुम फ़िक्र नहीं करो, चौधरी निसार अली कहकर फिर से शारिक खानज़ादा और बुराक खानज़ादा से बातों में मसरूफ़ हो गए। उल्फत मुस्तफ़ा को ढूँढने उठी, वो उसे ढूँढते लॉन के दाएँ तरफ आई, जहाँ कुछ कुर्सियाँ लगी थीं और महबूब खानज़ादा के साथ मुस्तफ़ा मज़े से बैठा चॉकलेट खा रहा था। मुस्तफ़ा? उल्फत ने गुस्से और हैरत के मिले-जुले तासुरात से कहा। मुस्तफ़ा के साथ महबूब खानज़ादा ने चौंक कर उल्फत की तरफ देखा जो गुस्से से मुस्तफ़ा को घूर रही थी। मामा, ये मेरे दोस्त महबूब हैं, मुस्तफ़ा ने डरते-डरते कहा। फ़ौरन यहाँ आओ, उल्फत ने दबी आवाज़ में घुराकर मुस्तफ़ा की बात को नज़रअंदाज करते कहा। आप इस पर गुस्सा मत हो, इसे मैं ही यहाँ लाया हूँ। इससे पहले महबूब खानज़ादा अपनी बात मुकम्मल करता, उल्फत ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। महबूब खानज़ादा चुप कर गया। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, उल्फत ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। उल्फत, मेरी बात सुनो। महबूब खानज़ादा की आवाज़ पर उल्फत के कदम जम गए। उसने हैरत से मुड़कर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा, जिसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उल्फत को इस बात से हैरत हुई कि महबूब खानज़ादा इसका नाम जानता है और कितनी जुर्रत से वो इसका नाम ले गया था। मुस्तफ़ा, आप जाओ, महबूब खानज़ादा ने मुस्तफ़ा से कहा तो वो उल्फत से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, महबूब खानज़ादा ने वहीं खड़े संजीदगी से कहा, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। उल्फत गुस्से से कहकर मुड़ने लगी। जब महबूब खानज़ादा की बात पर वो फिर से रुक गई। आपकी इद्दत कब पूरी होगी? महबूब खानज़ादा ने धीमी आवाज़ में कहा, पर उल्फत का दिमाग घूम गया था। आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? उल्फत ने गुस्से से कहा। आप मुझे गलत समझ रही हैं, महबूब खानज़ादा ने नरम लहजे में कहा। दरअसल मैं खानम बीबी को आपकी हवेली रिश्ते की गर्ज से भेजना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे निकाह करना चाहता हूँ। महबूब खानज़ादा को अपने सामने उल्फत को देखकर खुद पर काबू नहीं हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वो उल्फत के आगे अपना दिल निकाल कर रख दे। महबूब खानज़ादा की बात पर उल्फत हक्की-बक्की उसकी शक्ल देखने लगी, जो नज़रें झुकाए उल्फत से इज़हार मोहब्बत कर रहा था। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तलाक याफ्ता लड़की से आप कितने धड़ल्ले से इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। उल्फत का दिल किया महबूब खान के मुँह पर एक थप्पड़ मार दे। इसमें गलत क्या है? मैं आपसे जायज़ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, आपको अपना नाम देना चाहता हूँ, खुद की इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। महबूब खानज़ादा ने नहायत संजीदगी से हर बात की। मर्द रिश्ते नहीं बनाता, रिश्तों से खेलता है। जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देकर उसके जज़्बातों से खेला, जैसे मेरे लाला रोज़ एक नई लड़की के जज़्बात से खेलता है और जैसे मेरे साबका शौहर ने मेरे जज़्बातों से खेला। मेरी नज़र में मर्द सिर्फ़ खेलता है, मोहब्बत, रिश्ते बनाना, औरत के एहसासात से खेलना, औरत को बेइज़्ज़त करना, इसके जज़्बात से और इसके जिस्म से खेलकर अपने पाँव की जूती कहना। मर्द यही कर सकता है। सच्ची मोहब्बत और वो भी औरत से? नहीं, मर्द कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ़ औरत के जिस्म से खेलता है और जब उसकी भूख पूरी हो जाती है, वो औरत को दागदार करके रास्ते में रुसवा होने के लिए छोड़ देता है, जैसे शहरोज़ ने मुझे छोड़ा। उल्फत बात करते फूट-फूट कर रो पड़ी। महबूब खानज़ादा के दिल पर दर्द की टीसें उठीं। इसके दिलो-दिमाग पर मर्द की मोहब्बत को लेकर कितनी गलत छाप थी। सब मर्द एक जैसे? ओह प्लीज़, मैं थक गई हूँ ये फ़ज़ूल बात सुन-सुन कर कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन सब मर्द हवस परस्त एक जैसे ही होते हैं। उल्फत ने महबूब खानज़ादा की बात काटते गुस्से से भुना कर कहा, होते होंगे, पर मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ। महबूब खानज़ादा के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि उल्फत अपनी भीगी आँखें उठाकर उसे देखने पर मजबूर हो गई। मैं रिश्ते बनाने से पहले ही इन्हें निभाने में लग जाता हूँ। महबूब खानज़ादा की मुस्कुरा कर कही बात पर उल्फत के दिमाग में थोड़ी देर पहले वाला मंज़र घूम गया। मुस्तफ़ा कैसे इसकी गोद में बैठा चॉकलेट खा रहा था। मुझे अब रिश्तों और बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उल्फत ने गहरा सांस लेते कहा और मुड़कर चली गई। बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। महबूब खानज़ादा को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने आज उल्फत से रूबरू बात की। बाकी उसकी बातें तकलीफ़ देह थीं,
پر وہ اپنا دل محبوب خانزادہ کے ساتھ ہلکا کر کے گئی تھی، جو اس نے ابھی تک کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس بات پر الفت خود بھی حیران ہو رہی تھی کیسے وہ اپنی تکلیفیں محبوب خانزادہ کے ساتھ شیئر کر کے آئی ہے، اور واقعی وہ اب خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی، پر اب بے چین بھی تھی کیونکہ محبوب خانزادہ کی طرف سے اس کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ بالاج آئے نا، ہم بھی فوٹو سیشن کرواتے ہیں۔ بالاج خانزادہ ایک سائڈ پر کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے روپ کو آتے دیکھ فون بند کر دیا تاکہ اپنی سردارنی کی بات سن سکے، ورنہ لوگ تو سردار بالاج خانزادہ کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، پر وہ اپنی سردارنی کو انتظار نہیں کروا سکتا تھا، بلکہ خود اس کے انتظار میں ساری رات کمرے کے باہر کھڑا رہا تھا۔ لیکن روپ، مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالاج خانزادہ نے نرمی سے منع کرنا چاہا۔ اوکے، روپ نے منہ بنا کر کہا اور غصے سے جانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ بالاج خانزادہ نے روپ کو ناراض ہوتے دیکھ فوراً ہتھیار ڈالے، تو روپ خوشی سے مسکرا کر بالاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے فوٹو سیشن کے لیے لے گئی۔ صبا اور یوسف خانزادہ بھی فوٹو سیشن کروا رہے تھے۔ فوٹوگرافر بار بار صبا سے کہہ رہا تھا اسمائل پلیز، پر صبا جھوٹا بھی مسکرا نہ سکی۔ یوسف خانزادہ فی الحال چپ چاپ صبا کا موڈ نظر انداز کر رہا تھا۔ روپ بالاج خانزادہ کے ساتھ فوٹو سیشن کروانے لگی، وہ اپنی مرضی سے پوز بنوا رہی تھی، اور بالاج خانزادہ چپ چاپ مسکرا کر جیسے وہ کہہ رہی تھی کیے جا رہا تھا۔ خانم بی بی تو دور سے انہیں دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھی، یہاں تک کہ تقریب میں آئے مہمان بھی بالاج خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ بالاج خانزادہ جب سے سردار بنا تھا، ہنسنا تو دور کی بات، وہ کبھی مسکرایا بھی نہیں تھا۔ پر روپ نے آ کر اسے سر تپیر بدل دیا تھا۔ سبھی مہمان روپ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جس سے بالاج خانزادہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بالاج ایک اور پوز میرے معصوم سے دماغ میں آیا تھا، پر وہ پرفیکٹ نہیں لگے گا۔ روپ نے برا سا منہ بنا کر کہا، کون سا پوز، اور پرفیکٹ کیوں نہیں لگے گا؟ بالاج خانزادہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کب سے بالاج خانزادہ کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی، اور اب پتہ نہیں کون سا پوز تھا جو پرفیکٹ نہیں تھا۔ پہلے یہ بتائیں آپ نے شلوار قمیض کیوں پہنی، 3 پیس کیوں نہیں پہنا؟ روپ نے بالاج خانزادہ کے بازو میں اپنے بازو حائل کرتے پوچھا۔ جب سے سردار بنا ہوں تب سے نہیں پہنی، دراصل شلوار قمیض میں سرداروں والی فیلنگ آتی ہے نا۔ بالاج خانزادہ نے صاف گوئی کی، یہ بھی ہے، لیکن آج تو پہن لیتے نا۔ روپ نے کیوٹ سا منہ بنا کر فرمائش کی۔ اچھا میری جان، پھر کبھی پہن لوں گا۔ بالاج خانزادہ روپ کی کوئی بات ٹال دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے پوز کیا تھا؟ بالاج خانزادہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ پوز یہ تھا کہ آپ اپنی دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھتے اور میں شرما کر آپ کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی ہوتی۔ روپ کے پوز بتانے پر پہلے تو بالاج خانزادہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روپ نے حیرت سے منہ کھولے بالاج خانزادہ کی طرف دیکھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ روپ نے غصے سے چھوٹی سی ناک پھلا کر پوچھا۔ ارے نہیں پاگل لڑکی، بٹن تو میری شرٹ پر بھی لگے ہیں، تم پوز بنوا لیتی۔ بالاج خانزادہ نے روپ کو ناراض ہوتا دیکھ فوراً اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، روپ نے غصے سے کہا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ اب سین کچھ یوں تھا، روپ آگے آگے تھی اور بالاج خانزادہ اس کے پیچھے پیچھے۔ منگنی صبا اور یوسف خانزادہ کی تھی، پر سبھی مہمانوں کی توجہ کا مرکز یہ کپل تھا، اور اس کی وجہ بالاج خانزادہ کا روپ کے لیے بے انتہا پیار تھا، جو سب کو حیران کر رہا تھا، یہاں تک کہ خانم بی بی بھی حیران ہو رہی تھی، کیونکہ بالاج خانزادہ کا ایسا روپ تو انہوں نے نتاشا کے ساتھ بھی نہیں دیکھا تھا، جو روپ وہ روپ خانی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ماما میں تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جاؤں؟ صبا نے رباب کو پاس بلا کر اس کے کان میں سرگوشی کی، پر یوسف خانزادہ سن چکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے نظریں گھما کر صبا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تھکاوٹ کم اور سرد پن زیادہ تھا۔ لیکن صبا، ابھی تو سب مہمان ہیں، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، جب مہمان چلے جائیں گے تم بھی اپنے کمرے میں چلی جانا۔ رباب نے صبا کو نرمی سے سمجھایا تو وہ چپ سی کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان جانے لگے تو صبا نے رباب سے اشارے سے اجازت چاہی، جو رباب نے آنکھوں سے اسے دے دی۔ صبا آہستہ سے اٹھی اور حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف خانزادہ نے اسے جاتا دیکھ فوراً سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ صبا رکو، بات سنو۔ صبا رکو، بات سنو، یوسف خانزادہ ذرا بلند آواز میں کہا، پر صبا انسنی کرتی چلی گئی۔ یوسف خانزادہ کا دماغ اب گھوم چکا تھا، وہ کب سے صبا کا روڈ بیہیویئر برداشت کر رہا تھا۔ یوسف خانزادہ نے غصے سے اپنے قدم تیز کیے اور سیڑھیوں سے ہی صبا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔
اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہی ہو؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو منہ پر بات کرو، میں معافی مانگ لوں گا، پر اس طرح منہ بنا کر تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ یوسف خان زادہ نے غصے سے دانت پیسے، بازو چھوڑے میرا، اور آج کے بعد مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، نکاح نہیں ہوا ہے ہمارا جو آپ مجھے دھڑلے سے چھوئیں۔ صبا نے جھٹکے سے بازو چھڑواتے غصے سے کہا، جانتا ہوں نکاح نہیں ہوا، پر ابھی تھوڑی دیر پہلے سب کے بیچ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں انگوٹھی پہنائی ہے۔ یوسف خان زادہ صبا کے لہجے پر حیران ہوتے بولا، تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ مجھے بنا اجازت ہاتھ لگائیں؟ آپ شہر کے لڑکوں کے لیے یہ بات عام ہوگی، پر میں گاؤں کی لڑکی ہوں، مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند، سمجھے آپ؟ صبا غصے سے کہہ کر مڑنے لگی، پر یوسف خان زادہ اب اسے بنا ہاتھ لگائے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں کہ تم گاؤں کی لڑکی ہو، یوسف خان زادہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ راستے سے ہٹیں، صبا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے کہا، نہیں تو کیا کر لو گی؟ یوسف خان زادہ کا ضبط جواب دے رہا تھا، میں ابھی اور اسی وقت آپ کی پہنائی انگوٹھی آپ کے منہ پر مار دوں گی۔ صبا نے یوسف خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا خوف سے کہا تو یوسف خان زادہ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ وہ صبا جو یوسف خان زادہ کے سامنے بولتی ہی نہیں تھی سوائے شرمانے کہ اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا، آج کتنے دھڑلے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی منگنی توڑنے کا کہہ گئی تھی۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ یوسف خان زادہ نے کچھ پل کی خاموشی کے بعد دکھ سے کہا، کچھ بھی تھا۔ صبا کو جس بات کا بھی غصہ تھا وہ یوسف خان زادہ سے رشتہ توڑنے کا کیوں کہہ رہی تھی، بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور سیدھی صاف بات ہے، میں یہ منگنی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ صبا نے غصے سے رخ موڑ کر کہا، میرے خیال سے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، جاؤ آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ یوسف خان زادہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے صبا کی سائڈ سے گزرنا چاہا، میں اپنے ہوش و حواس میں ہی ہوں، مجھے میری عزت نفس بہت پیاری ہے، میں آپ کے پیچھے نہیں آئی تھی، بلکہ آپ نے خود مجھے باغ میں پرپوز کیا تھا، اگر آپ کبھی پہل نہیں کرتے تو میں مر جاتی، پر کبھی خود کو آپ کے آگے پیش نہیں کرتی۔ صبا کے آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر پھسلے، میں نے تم سے کب کہا کہ تم میرے پیچھے آئی؟ یوسف خان زادہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے ایک دم کیا ہو گیا ہے، لیکن آپ کی ماما تو یہی سمجھ رہی ہے نا کہ میں نے آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہے۔ شہر کا ہینڈسم لڑکا دیکھ کر میں نے آپ کو اپنے پیچھے لگایا، کیونکہ مجھ جیسی گاؤں کی لڑکی کو مجھ جیسا گاؤں کا رہنے والا ہی ڈیزرو کرتا تھا، آپ کے لیے تو شہر کی کوئی ماڈرن لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ صبا نے غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو یوسف خان زادہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، سارا کیا دھرا اس کی موم کا تھا۔ موم نے تم سے کچھ کہا؟ یوسف خان زادہ نے اس بار نرمی سے پوچھا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بس آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میں صبح ہی اس انگیجمنٹ سے انکار کرنا چاہتی تھی، پر مہمانوں کو دعوت نامے دی جا چکے تھے، اگر منگنی ٹوٹتی تو میرے لالا کی عزت خراب ہوتی، پر اب سب مہمان جا چکے ہیں تو بہتر ہوگا آپ مجھے اس منگنی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ صبا ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگی، پر یوسف خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تم موم کی باتوں کو دل پر لے کر میرا اور اپنا دل توڑ رہی ہو۔ یوسف خان زادہ کے لہجے میں دکھ تھا، نہیں، میرا دل نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ صبا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، صبا سوچ سمجھ کر بولو، میں چپ چاپ سن رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں موم نے تمہارا دل دکھایا ہے، انہوں نے ضرور تمہیں کچھ ایسا کہا ہے کہ جو تم سے برداشت نہیں ہوا، پر پلیز تم میرے جذباتوں کا بھی خیال کرو۔ یوسف خان زادہ نے نرمی سے کہہ کر صبا کے آنسو صاف کرنے چاہے، میں نے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ صبا نے غصے سے یوسف خان زادہ کا ہاتھ جھٹکا، اچھا میں موم کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ یوسف خان زادہ نے گہرا سانس لیتے خود کو بھی کمپوز کرنے کی کوشش کی، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، جب چچی راضی ہی نہیں تھی تو کیوں آپ نے مجھے خوبصورت خواب دکھائے؟ صبا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، صبا آئی ایم سوری، میں وعدہ کرتا ہوں موم تم سے کبھی بھی اس متعلق بات نہیں کریں گی، وہ کبھی بھی تمہاری انسلٹ نہیں کریں گی۔ یوسف خان زادہ کو صبا کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی براق خان زادہ کے ساتھ بلاج خان زادہ اور روپ حویلی کے اندر آئے تو صبا کو سیڑھیوں میں کھڑا روتا دیکھ وہ پریشانی سے آگے بڑھے، میں نے آپ سے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، یہ رہی آپ کی رنگ، آپ اپنی موم کی من پسند لڑکی کو پہنائیے گا، کیونکہ میں گاؤں کی دبو سی لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر اگر بات میرے کردار یا میری عزت نفس پر آئے گی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ صبا نے انگوٹھی اتار کر یوسف خان زادہ کے ہاتھ میں پکڑائی اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ براق خان زادہ کے ساتھ بلاج خان زادہ اور روپ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوسف کیا کہا تم نے صبا سے جو وہ منگنی توڑ کر چلی گئی؟
बुराक खानज़ादा ने गुस्से से यूसुफ खानज़ादा से पूछा, जो अपनी हथेली पर पड़ी अंगूठी की तरफ यकटक देख रहा था। उसे सबा से इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। इसी वक्त हवेली के सभी अफराद अंदर की तरफ आए और सीढ़ियों के पास इन चारों को खड़ा देख इनकी तरफ बढ़े। बुराक, क्या हुआ? आप सब परेशान क्यों हैं? अलीना ने गुमसुम खड़े यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखकर बुराक खानज़ादा से पूछा। तो यूसुफ खानज़ादा ने अपनी गुस्से से सुर्ख आंखें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जिसकी वजह से उसकी मोहब्बत उससे रूठ गई थी। यूसुफ खानज़ादा की आंखें नम थीं। इसने अलीना की बात पर अपनी हथेली अलीना के सामने कर दी, जिस पर सबा की रखी अंगूठी पड़ी थी। अलीना के साथ सब ने यूसुफ खानज़ादा की हथेली की तरफ देखा। सब इतना तो समझ गए कि ये अंगूठी सबा की है, पर इस वक्त यूसुफ खानज़ादा की हथेली पर क्या कर रही है? सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा था। यही चाहती थी ना आप? यूसुफ खानज़ादा ने भराई आवाज़ में कहा। तो अलीना कुछ-कुछ बात समझ गई। यूसुफ, मेरा मकसद सबा का दिल दुखाना आपका मकसद पूरा हो गया है मॉम। आप शुरू दिन से ही सबा को नापसंद करती थी। यूसुफ खानज़ादा ने अलीना की बात काट कर चला चला कर कहा। तो सभी हवेली वाले यूसुफ खानज़ादा को इस कदर गुस्से में देख हैरान और परेशान हुए थे। आपको मेरे लिए शहर की मॉडर्न लड़की चाहिए? बोले। यूसुफ खानज़ादा के आंसू टूटकर इसकी आंखों से निकले। रूप के दिल को कुछ हुआ। वो पहली बार अपने लाला की आंखों में आंसू देख रही थी। नहीं यूसुफ, मुझे माफ़ कर दो। अलीना खुद यूसुफ खानज़ादा को तकलीफ में देखकर परेशान हो गई। माफ़ कर दूं? नहीं मॉम, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपकी मर्ज़ी के खिलाफ एक लड़की से मोहब्बत की। मुझे तो आपसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। आपसे पूछना चाहिए था कि मॉम, मुझे तबा पसंद है, मोहब्बत हो जाने दूं या नहीं? अगर दिल न माने तो दिल को जिस्म से निकाल कर फेंक दूं। मुझे आपसे पूछना चाहिए था। यूसुफ खानज़ादा पागल हो रहा था। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सबा इससे रिश्ता तोड़ चुकी है। यूसुफ, संभालो खुद को। बुरहा खानज़ादा ने यूसुफ खानज़ादा के कंधे पर हाथ रखते कहा। अलीना का बस नहीं चल रहा था वो अपने बेटे के आंसू अपने हाथों से साफ करे, पर यूसुफ खानज़ादा जिस कदर गुस्से में था, अलीना के मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे थे। बाबा, आप लोग मेरी फ़िक्र मत कीजिएगा। आप लोग अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। मैंने खुशियों की चाह की, पर मेरी माँ चाहती थी मैं अपनी खुशियों का गला दबा दूँ। तो मेरी माँ की ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। यूसुफ खानज़ादा अपनी खुशियों का गला घोंट कर जा रहा है। यूसुफ खानज़ादा ने गुस्से से कहा और तेज़ कदम लेता हवेली के दाखिली गेट की तरफ बढ़ा। यूसुफ खान, बात सुनो। बुरहा खानज़ादा के साथ शारिक खानज़ादा और बलाज खानज़ादा भी उसके पीछे भागे, पर तब तक यूसुफ खानज़ादा अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। यूसुफ खानज़ादा की गाड़ी हवेली के बाहर ही खड़ी थी। देखते ही देखते वो गाड़ी जन से भगा ले गया। पीछे बुरहा खानज़ादा और शारिक खानज़ादा से आवाज़ें देते रह गए। बलाज खानज़ादा ने हशमत अली को गार्ड्स के साथ यूसुफ खानज़ादा का पीछा करने का इशारा किया। बुरहा खानज़ादा गुस्से से अंदर आया और अलीना को गले से पकड़ लिया। शारिक खानज़ादा और महबूब खानज़ादा ने बड़ी मुश्किल से बुरहा खानज़ादा के हाथों अलीना को छुड़वाया। इतने साल तुमने मुझे मेरे घर वालों से दूर रखा, मैं चुप रहा, और आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। एक बात याद रखना अलीना, अगर यूसुफ खान वापस नहीं आया या ऐसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। बुरहा खानज़ादा गुस्से से हाँफ रहे थे और इनकी इतनी बड़ी बात पर खानम बीबी ने अपने दिल पर हाथ रखा, जबकि अलीना का पूरा जिस्म लरजने की जद में आ गया। जबकि अलीना का पूरा जिस्म ज़िलज़िले की ज़द में आ गया। शारिक खानज़ादा बुरहा खानज़ादा को खींचकर वहाँ से ले गए कि कहीं गुस्से में वो कुछ उल्टा सीधा ना कह दें। आपके हरबे मुझ पर नहीं चले तो आपने लाला से इनकी खुशियाँ छीनना चाहीं। अगर मेरे लाला को कुछ भी हुआ ना मॉम, तो मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। रूप ने रोते हुए अलीना से कहा और वहाँ से चली गई। रुबाब और खानम बीबी भी तासुब से अलीना को देखते वहाँ से चली गई। महबूब खानज़ादा सबा को देखने इसके कमरे में चला गया, जबकि बलाज खानज़ादा के कदम रूप के कमरे की तरफ उठे। रूप रोते हुए वहां से गई थी और बलाज खानज़ादा अपनी छोटी सी सरदारनी को रोते हुए नहीं देख सकता था। पीछे अलीना अकेली खड़ी रह गई। वो वहीं एक सीढ़ी पर ढह गई और ज़ारो कतार रोने लगी। वो अपनी औलाद को अपनी मर्जी की ज़िंदगी देना चाहती थी, पर वो ये बात भूल गई थी कि इंसान लाख अपनी मर्जी चलाए, पर हमारे अल्लाह जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसने कुल कायनात बनाई है, वो अपने बंदों को देकर भी आजमाता है और इनसे लेकर भी आजमाता है। अलीना चाहती थी रूप की और यूसुफ खानज़ादा की शादी इनकी मनमर्जी से हो, पर अल्लाह ने रूप का नसीब बलाज खानज़ादा के साथ लिखा था। अलीना ने काफ़ी तगदो की कि रूप का बलाज खानज़ादा से कभी भी रिश्ता ना बने,
पर रूप के दिल पर बलाज खानज़ादा के लिए मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो गई थी। अलीना की लाख कोशिशों के बाद उनका नसीब मिल गया था और अब वो यूसुफ खानज़ादा को अपनी तरह वो शहर की मॉडर्न लड़की से ब्याहना चाहती थी। पर यूसुफ खानज़ादा को पहली नज़र में ही सबा से मोहब्बत हो गई। अलीना ये बात भूल गई कि हम जितनी मर्जी अपनी मर्जी चलाएं, पर दुनिया चलाने वाला ऊपर बैठा है। जैसे उसने रूप और बलाज खानज़ादा का जोड़ा बनाया था, वैसे ही सबा और यूसुफ खानज़ादा का जोड़ा बनाया था। रूप और बलाज खानज़ादा एक दूसरे से निकाह के बंधन में बंध गए थे। अब देखना यह है यूसुफ खानज़ादा और सबा कितनी मुश्किलों से गुजर कर और कैसे निकाह के पाक बंधन में बंधते हैं। सबा अपने कमरे में आई, दुपट्टा सर से खींचकर बेड पर फेंका, हाथों से चूड़ियां गजरे एक एक करके ज्वेलरी उतार कर उसने पूरे कमरे में इधर उधर फेंक दी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बेड पर बैठी और हिचकियों से रोने लगी। महबूब खानज़ादा सबा के कमरे में आया तो वो बेड पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। खानी महबूब खानज़ादा तड़प कर आगे बढ़ा और सबा को सीने से लगा लिया। अपने लाला का सहारा पाकर सबा मजीद रोने लगी। चुप हो जाओ सबा, खुद को अजियत मत दो, महबूब खानज़ादा ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते कहा। लाला आप नहीं जानते, चच्ची ने मेरा बहुत दिल दुखाया, सबा ने हिचकियों से कहा। चच्ची ने तुम्हारा दिल दुखाया और तुमने यूसुफ खानज़ादा का, तो फिर अब रो क्यों रही हो? महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। तो इसकी बात पर सबा ने झटके से सर उठाकर हैरत से महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? चच्ची की बातों की कड़वाहट तुम यूसुफ खानज़ादा पर निकाल चुकी हो, तो अब रोने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। वैसे भी यूसुफ खान हवेली छोड़कर जा चुका है। महबूब खानज़ादा की आखिरी बात पर सबा के चेहरे पर साया सा लहराया। लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? सबा के मुंह से लफ्ज टूट कर निकले। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी सबा। अगर चच्ची ने तुमसे कुछ भी कह दिया तो वो तो ऐसी ही है। इनकी वजह से तुमने यूसुफ खानज़ादा का दिल क्यों दिखाया? सिर्फ इसलिए कि अलीना चच्ची यूसुफ खानज़ादा की माँ है। महबूब खानज़ादा का लहजा जताने वाला था। सबा एकदम चुप सी कर गई। तुम्हें अगर चच्ची की बातें बुरी लगी थी तो हवेली में किसी से भी शेयर कर लेती, हानम बीबी या बलाज लाला से कह देती, पर तुमने तो सीधा यूसुफ खान के मुंह पर हर बात कहकर अंगूठी उसके हाथ में पकड़ा दी। इस दुनिया में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बनेंगे, पर फैसला तुम्हारा होगा। तुम इन लोगों की बात पर कान धरकर इन लोगों से ताल्लुक खत्म करोगी जो तुम्हारी खुशियों की असल वजह है, या फिर कान बंद करके अपनी खुशियों भरा रास्ता खुद चुनोगी। हालात का मुकाबला करना सीखो, मजबूत बनो। चच्ची के आगे तुम यकीनन चुप रही होगी, इन्हें किसी बात का जवाब नहीं दिया होगा, और इन बातों का बदला तुमने यूसुफ खान से ले लिया सिर्फ इसलिए कि वो चुपचाप तुम्हारी सुनता रहा, सहता रहा। और जानती हो वो कितन क्यों सुनता और सहता रहा? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन तुमने क्या किया? पल नहीं लगाया और इसका मोहब्बत भरा दिल तोड़ दिया। महबूब खानज़ादा सबा को इसकी गलत बातों का एहसास दिला रहा था। सबा आंसू बहाती सर झुकाकर महबूब खानज़ादा की बातें सुन रही थी और इसे कहीं न कहीं एहसास भी हो रहा था कि वो यूसुफ खानज़ादा के साथ गलत कर आई है। मैं ये नहीं कहता कि तुम चच्ची का जवाब देती या चुप करके सहती, पर ये जो तुमने यूसुफ खानज़ादा के साथ किया है वो भी ठीक नहीं था। जानती हो वो हवेली से जा चुका है, और जिस अंदाज से वो हवेली से निकला है मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उसे देखकर। जैसे तुम तड़प रही हो वैसे ही वो भी तड़पा है। महबूब खानज़ादा संजीदगी से हर बात कहता गया। सबा के दिल में होल उठने लगे। यूसुफ खानज़ादा हवेली छोड़कर चला गया, ये बात उसे बेसुकून कर गई थी। यूसुफ खानज़ादा जब 2 दिन के लिए लाहौर गया था तो सबा से रहा नहीं जा रहा था। अब तो वो हवेली से निकल कर न जाने कहाँ चला गया था। लाला, अब मैं क्या करूँ? मैंने अपने हाथों ही अपनी खुशियाँ तबाह कर दी। ना मैंने खुद का सोचा, ना ही उनका। सबा फूट-फूट के रोने लगी। यूसुफ खान बहुत गुस्से से हवेली से निकला है, तुम बस दुआ करो वो गुस्से में कोई उल्टा कदम न उठा ले। महबूब खानज़ादा ने परेशानी से कहा तो सबा के रोने में मजीद रवानी आ गई। महबूब खानज़ादा ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे थपकी दी। रूह बलाज खानज़ादा के सीने से लगी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। बलाज खानज़ादा उसके आंसुओं से तड़प रहा था। रूह हशमत अली गया है यूसुफ खान के पीछे, तुम फिक्र मत करो। बलाज खानज़ादा ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर रूह के दोनों गालों पर फिसले आंसू अपने होठों से चुने। बलाज, मोम ने ऐसा क्यों किया? पहले वो मुझे आपसे दूर करना चाहती थी, अब लाला को सबा से? रूप ने रोते हुए सवाल किया तो बलाज खानज़ादा ने गहरा सांस लेते रूप का सर अपने सीने से लगा लिया। बलाज, आप मुझे कहीं छोड़ोगे तो नहीं ना? रूप के दिल में पता नहीं क्या आया, वो बलाज खानज़ादा से सवाल कर बैठी। तुम पागल हो रूप, ऐसा आज तो सोच लिया, दोबारा मत सोचना। तुम बलाज खानज़ादा के लिए कितनी ज़रूरी हो गई हो इस बात का अंदाज़ा तुम्हें वक्त के साथ हो जाएगा। बलाज खानज़ादा ने रूप का चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करते कहा।
میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کبھی بھی مجھے خود سے جدا مت کرنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ روپ نے بلاج خانزادہ کی اجرک مٹھیوں میں دبوچ لی، جیسے وہ اس سے دور چلا جائے گا۔ بلاج خانزادہ نے روپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے خود میں بھینج لیا۔ تبھی بلاج خانزادہ کا موبائل رنگ ہوا۔ حشمت علی کا فون تھا۔ بلاج خانزادہ نے فون اٹھایا تو حشمت علی کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا، جسے روپ نے غور سے دیکھا۔ یوسف خان زادہ غصے سے سڑک پر ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رنگ اس نے ڈیش بورڈ پر پھینک دی تھی، آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی، لب بھینچے وہ اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک بار بھی تم نے میرا نہیں سوچا؟ کتنی خوبصورتی دکھائی تم نے صبا، کاش میں کبھی گاؤں نہیں آتا، کاش مجھے تم جیسی خود غرض لڑکی سے محبت ہی نہ ہوتی، ایک بار مان سے میرے پاس آتی، مجھ سے شکوے شکایتیں کرتی، میں سب ٹھیک کر دیتا، لیکن تم نے تو پل نہیں لگایا اور رشتہ ختم کر دیا۔ یوسف خان زادہ کے دماغ میں صبا کو لے کر ہزاروں سوچیں چل رہی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ساری دنیا تہہ و بالا کر دے۔ اس کے پورے جسم میں درد کی ٹیٹھیں اٹھ رہی تھیں۔ میری ماں کی کہی باتوں کی سزا تم نے مجھے دی، اتنا ہی سوچ لیتی، یوسف خان زادہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کاش مجھے موت آ جائے۔ یوسف خان زادہ نے کرب سے سوچا اور گاڑی کی سپیڈ فل کیے۔ یوسف خان زادہ نے آنکھوں میں آئے آنسو بازو سے صاف کیے۔ تبھی لیفٹ سائڈ سے ایک گاڑی آئی اور یوسف خان زادہ کی گاڑی سے ٹکرائی۔ ایک دم سے یوسف خان زادہ سے گاڑی کی رفتار چھوٹی، اس نے گاڑی کی سپیڈ قابو کرتے اسے رائٹ سائڈ پر ڈالنے کی کوشش کی، پر پیچھے سے آتی ایک اور گاڑی یوسف خان زادہ کی گاڑی سے ٹکرائی۔ یوسف خان زادہ کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے چھوٹا اور ٹائروں کی چرچراہٹ کی آوازیں سناٹے میں گونجیں اور تین گاڑیاں آپس میں بری طرح ٹکرائیں۔ حشمت علی کی گاڑی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے کہیں بھی یوسف خان زادہ کی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسے دور سے لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ حشمت علی نے ڈرائیور کو گاڑی ہجوم کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں تین گاڑیوں کا بری طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پر افسوس کی بات یہ تھی ان میں سے ایک گاڑی یوسف خان زادہ کی تھی۔ حشمت علی کے سر پر ساتوں آسمان گھوم گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بلاج خان زادہ کو فون کر کے اطلاع دی۔ بلاج خان زادہ حشمت علی کی بات سن کر ایک دم سکتے میں آ گیا۔ بالاج، کیا ہوا؟ لالا مل گئے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ روپ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اوپر سے بلاج خان زادہ کی خاموشی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ کچھ تو بولے، میرا دل گھبرا رہا ہے، روپ نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تو بلاج خان زادہ ایک نظر اسے دیکھ کر تیر کی تیزی سے اس کے کمرے سے نکلا اور صبا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں محبوب خان زادہ موجود تھا۔ روپ بلاج خان زادہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ چکی تھی، وہ بھی تیزی سے بلاج خان زادہ کے پیچھے لگ گئی۔ محبوب خان، جلدی چلو، بلاج خان زادہ نے صبا کے کمرے کا دروازہ کھول کر کانپتی آواز سے کہا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ بلاج خان زادہ کو اتنی عجلت میں دیکھ کر محبوب خان زادہ اور صبا پہلے تو حیران ہوئے، پھر محبوب خان زادہ فوراً بلاج خان زادہ کے پیچھے بھاگا۔ لالا سنیں تو، کیا ہوا ہے؟ بلاج نے کیا کہا آپ سے؟ روپ نے محبوب خان زادہ کا راستہ روک کر پوچھا۔ پتہ نہیں خانی، لالا بہت گھبرائے ہوئے ہیں، مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا ہے، میں چلتا ہوں، محبوب خان زادہ نے جلدی سے کہا اور ایک ساتھ دو تین سیڑھیاں پھلانگتا نیچے کی طرف بھاگا۔ خانی، کیا ہوا ہے؟ لالا پریشان کیوں تھے؟ صبا نے کمرے سے نکل کر روپ سے پوچھا۔ اس کا خود کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں صبا، حشمت علی کا فون آیا تھا، بلاج نے حشمت علی کو یوسف لالا کے پیچھے بھیجا تھا۔ روپ بات کرتے خانم بیوی کے کمرے کی طرف بھاگی، پر صبا جوں کی توں کھڑی رہ گئی۔ یوسف کے پیچھے گئے تھے حشمت چاچا، پھر کیا ہوا ہوگا جو لالا اتنی جلدی میں تھے؟ صبا پریشانی سے بڑبڑائی، آنسو تواتر اس کے گال بھگونے لگے۔ یا اللہ، یوسف کو خیر و عافیت سے رکھنا۔ صبا نے اپنے آنسو صاف کیے اور خانم بیوی کے کمرے میں چلی گئی، جہاں اب حویلی کے سب افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ براق خان زادہ اور شارق خان زادہ کبھی بلاج خان زادہ تو کبھی محبوب خان زادہ کو فون کر رہے تھے، پر وہ دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ بڑے ابو، آپ حشمت علی کو فون کریں نا، گھبرائی ہوئی روپ نے کہا تو شارق خان زادہ سر ہلا کر حشمت علی کو فون کرنے لگے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہاری سانسیں تو تنگ کر دوں گا، براق خان زادہ نے بے آواز روتی علینا سے کہا تو اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ حشمت علی، تم یوسف خان زادہ کے پیچھے گئے تھے نا، کہاں ہے یوسف خان زادہ؟ اور بلاج خان زادہ اور محبوب خان زادہ کہاں ہیں؟ حشمت علی کے فون اٹھاتے ہی شارق خان زادہ نے عجلت میں پوچھا۔ وہ بڑے سائیں، وہ یوسف سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
حشمت علی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا؟ شارق خان دادا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ سبھی شارق خان دادا کی طرف متوجہ ہوئے۔ لالا کیا ہوا ہے؟ کیا کہا حشمت علی نے؟ براق خان دادا کے منہ سے بمشکل لفظ نکلے۔ صبا کا دل زور سے دھڑکا۔ یوسف خان کا ایکسیڈنٹ؟ شارق خان دادا نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑی تو وہاں کھڑے سبھی نفوس سکتے میں آ گئے۔ صبا کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیلیں، روپ بھی گمسم سی بے یقینی سے کبھی براق خان دادا کو دیکھنے لگی تو کبھی شارق خان دادا کو۔ خانم بی بی کی بھی حالت ان سے کچھ مختلف نہیں تھی، جبکہ علینا کو لگا پوری خان حویلی کی چھت اس پر آن گری ہے۔ لالا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ براق خان دادا نے شارق خان دادا کو کندھوں سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یوسف خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شارق خان زادہ نے براق خان زادہ کی طرف دیکھتے کہا تو صبا کے سامنے زمین اور آسمان گھومنے لگے۔ صبا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا پر ایک زوردار چکر آیا اور وہ زمین پر ڈھہ گئی۔ سبھی حویلی والے صبا کی طرف لپکے۔ سردار سائیں، جو گاڑی لیفٹ سائیڈ سے آئی اس میں 40 سالہ آدمی تھا، وہ بچ گیا ہے، پر جو گاڑی پیچھے سے آئی اس میں 20-22 سال کا لڑکا تھا جو نشہ کر کے گاڑی چلا رہا تھا، اور اسی گاڑی نے آپ کے بھائی کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے۔ اس وقت اس لڑکے کی اور آپ کے بھائی یوسف خان زادہ کی حالت کافی سیریس ہے۔ ہم نے اس لڑکے کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی ہے۔ یہ کوئی سامان آپ کے بھائی کی گاڑی سے ملا ہے۔ محبوب خان زادہ اور بلاج خان زادہ اس وقت آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑے تھے۔ دور ہی ایک سائیڈ پر حشمت علی گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر یوسف خان زادہ کا آپریشن ہو رہا تھا، جس کے سر پر بری طرح چوٹیں آئی تھیں اور دائیں ٹانگ بھی ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئی تھی۔ پولیس آفیسر نے آ کر بلاج خان زادہ کو ساری معلومات دی اور یوسف خان زادہ کا کچھ سامان، گھڑی، والیٹ اور 2 انگوٹھیاں تھیں۔ ایک انگوٹھی وہ تھی جو اسے تھوڑی دیر پہلے صبا نے پہنائی، اور ایک انگوٹھی صبا کی تھی جو وہ یوسف خان زادہ کو واپس کر کے اس سے رشتہ ختم کر چکی تھی۔ بلاج خان زادہ نے آفیسر سے وہ پلاسٹک بیگ پکڑا جس میں یوسف خان زادہ کی چیزیں تھیں تو آفیسر اجازت لے کر چلا گیا۔ لالا میرا دل گھبرا رہا ہے، محبوب خان زادہ نے بے چینی سے کہا تو بلاج خان زادہ جو خود اپنے ہونٹوں سے کھڑا تھا، اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر محبوب خان زادہ کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم گھبراؤ مت۔ بلاج خان زادہ نے محبوب خان زادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، پر محبوب خان زادہ کو سکون نہیں ملا۔ سکون میں تو بلاج خان زادہ بھی نہیں تھا، اس کے دماغ میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے سبھی افراد ہاسپٹل پہنچ گئے۔ صبا کو ہوش آیا تو سبھی حویلی والے ہاسپٹل پہنچے۔ سبھی کی آنکھیں نم اور ہونٹوں پر ورد تھا۔ صبا ایک سائیڈ پر بینچ پر بیٹھے گمسم بے آواز رو رہی تھی۔ روح بلاج خان زادہ کا ہاتھ زور سے پکڑے خود خوف سے کانپ رہی تھی۔ براق خان زادہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ صبا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، سبھی افراد خوش تھے۔ حویلی میں صبا اور یوسف خان زادہ کی منگنی کی تقریب منائی جا رہی تھی۔ ہر کوئی خوشی سے اپنی مستی میں مگن تھا، پر صبا کی تھوڑی سی کم عقلی نے سب کی خوشیاں آنسوں میں بدل دی۔ کیا ملا تھا اسے یوسف خان کا دل توڑ کر؟ وہ تو صبا سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی محرم بنا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، پر صبا نے کیا کیا؟ کسی کی باتوں کی کرواہٹ یوسف خان زادہ پر انڈیل دی اور اس سے رشتہ ختم کر لیا۔ یوسف خان زادہ صبا سے سچی محبت کرتا تھا، وہ کہاں سہ سکتا تھا کہ صبا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لیتی تو حالات مختلف ہوتے، پر اس نے جلد بازی دکھائی اور نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ یوسف خان زادہ جو صبا کی پہلی محبت، اس کی زندگی تھا، اندر آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف علینا کی حالت بھی صبا سے مختلف نہیں تھی۔ یوسف خان زادہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یوسف خان زادہ نے ہمیشہ اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ روپ سے زیادہ یوسف خان زادہ علینا سے اٹیچ تھا۔ ایک خواہش ہی تو کی تھی اس نے اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چننے کی، پر علینا کو اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنی انا عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روپ اور یوسف خان زادہ کی نسبت گاؤں میں پکی ہو۔ وہ اپنے بچوں کو ویل لائف دینا چاہتی تھی، ان کی شادیاں ابروڈ میں کر کے ان کی لائف سیٹل کرنا چاہتی تھی، پر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بچوں کی لائف سیٹ کرتے ہوئے ان کی زندگیاں ہی خطرے میں ڈال دے گی۔
اگلے کچھ گھنٹے کافی کریٹیکل تھے۔ یوسف خان زادہ کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر کافی چوٹیں آئی تھیں، جس وجہ سے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹوں کا وقت دیا تھا۔ اگر 24 گھنٹوں میں یوسف خان زادہ کو ہوش آ جائے گا تو خطرہ ٹل جائے گا، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے دوران جو اس کی دائیں ٹانگ متاثر ہوئی تھی، ڈاکٹر نے اس طرف سے ہر طرح سے تسلی دی تھی کہ گھٹنے کی ہڈی بچ گئی ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد فی الحال 1 مہینے تک اسے چلنے پھرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ سب حویلی والے سجدوں میں گر کر یوسف خان زادہ کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ براق خان زادہ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پاگل ہو رہے تھے۔ ان سے اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وقت کا پہیہ گھمائیں اور اپنے بیٹے کی جھولی میں اس کی خوشیاں ڈال دیں۔ براق خان زادہ کو اپنے بیٹے کی نم آنکھیں اور مسکراہٹ یاد آئی جب وہ ڈیرے پر صبا کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ جیسے ہی براق خان زادہ نے حامی بھری، یوسف خان زادہ کو اس کی نئی زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ علینا کا سر سجدے میں گرا تھا۔ وہ رو رو کر اپنے اللہ سے توبہ استغفار کر رہی تھی، جو آج اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ جب یوسف خان زادہ اس دنیا میں آیا تھا تو علینا نے براق خان زادہ سے کہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے پیار کی نشانی ہے، جسے وہ ساری زندگی محبت سے رکھیں گی، اور علینا نے ایسا ہی کیا تھا۔ روپ اپنی مستی میں رہتی تھی، پر یوسف خان زادہ علینا کے ساتھ ہنسی مذاق اور مستی کرتا، ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتا، کچن کے کاموں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر گپے مارتے، علینا کے کتنے ہی کام کر دیتا۔ علینا چائے کے سنیکس بناتی تو یوسف خان زادہ چائے کی ذمہ داری اٹھا لیتا، پر صبا کے متعلق نہ جانے کیوں وہ علینا سے بات کرتے ہچکچایا اور براق خان زادہ سے بات کر ڈالی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے بیٹے کا دل دکھایا، اس سے اس کی خوشیاں چھینی تاکہ وہ میری مرضی سے زندگی گزارے، پر اے میرے مالک، آج میرے بیٹے کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے معاف کر دے مالک، اور میرے بیٹے کو خوشیوں بھری لمبی زندگی دے۔ میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مجھے بس میرا ہنستا مسکراتا بیٹا واپس کر دے۔ علینا سجدے میں گر کر گڑ گڑا رہی تھی، آنسو جائے نماز بھگو رہے تھے۔ دوسری طرف صبا کا بھی یہی حال تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، رنگ کچھ گھنٹوں میں ہی پیلا پڑ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری نعمتوں کی ناشکری کی، تو نے میری نسبت میرے چچا زاد سے جوڑی، پر میں نے اپنی انا اور آہنی عزت نفس کا پرچم بلند رکھتے تیرے انسان کا محبت بھرا دل کرچی کرچی کر دیا۔ مجھے معاف کر دے میرے پروردگار، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، پر تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور یوسف خان زادہ کو زندگی، صحت و تندرستی دے۔ صبح جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ ہوا میں بلند کیے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پروردگار سے یوسف خان زادہ کی زندگی مانگ رہی تھی۔ روح بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑے اپنے اللہ سے اپنے لالا کی زندگی مانگ رہی تھی۔ شارق خان زادہ، محبوب خان زادہ اور بالاج خان زادہ ICU کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ رات سے صبح اور صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، کسی نے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیا تھا۔ راستے سے ہٹیں، نہیں تو کیا کر لو گی؟ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی پہنائی انگوٹھی آپ کے منہ پر مار دوں گی۔ یوسف خان زادہ کے اسی ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جس ہاتھ میں صبا نے انگوٹھی پکڑائی تھی۔ پاس کھڑی نرس نے دیکھا تو ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ یہ رہی آپ کی رنگ، آپ اپنی موم کی من پسند لڑکی کو پہنائیے گا، کیونکہ میں گاؤں کی دبو سی لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر اگر میرے کردار یا میری عزت نفس پر بات آئے گی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ یوسف خان زادہ کے ہاتھ میں پھر سے جنبش ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں جذب ہوئے۔ ڈاکٹر، اندر پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ نرس نے بالاج خان زادہ کے پاس کھڑے ڈاکٹر کو اطلاع دی تو ڈاکٹر فوراً ICU کی طرف بھاگا۔ بالاج خان زادہ کے ساتھ براق خان زادہ، محبوب خان زادہ اور شارق خان زادہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ ICU میں بھاگے۔ میرے خیال سے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، جاؤ آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی ہوں، مجھے میری عزت نفس بہت پیاری ہے۔ میں آپ کے پیچھے نہیں آئی تھی، بلکہ آپ نے خود مجھے باغ میں پرپوز کیا تھا۔ اگر آپ کبھی پہل نہیں کرتے تو میں مر جاتی، پر کبھی خود کو آپ کے آگے پیش نہیں کرتی۔ یوسف خان زادہ نے تکلیف دا لمحہ
तकलीफ दा लंबा सांस खींचा। इसी वक्त डॉक्टर आईसीयू में दाखिल हुए और यूसुफ खान ज़ादा को चेक करने लगे, जो लंबे सांस ले रहा था। मैंने कहा ना, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। यूसुफ खान ज़ादा का सांस उखड़ने लगा। डॉक्टर के हाथ पांव फूलने लगे। यूसुफ, मेरे बच्चे, इतनी बड़ी सजा मत देना। हम तुम्हारी जुदाई सह नहीं सकेंगे। हमें माफ कर दो। बुराक खान दादा यूसुफ खान दादा के पैरों के पास खड़ा होकर पागलों की तरह रोने लगे। एक बाप के लिए बहुत ही तकलीफदा लम्हा था अपने बेटे को इस हालत में देखना। चचा साईं, संभालें खुद को। बलाज खानजादा ने फौरन आगे होकर इन्हें कंधों से थामा तो डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की कि इन्हें इनका काम करने दिया जाए। बलाज खानजादा सबको लेकर बाहर आ गए। तब तक प्रेयर रूम से रूप, सबा खानम, बीबी अलीना और रुबाब भी आ चुकी थी। सबा बेचैनी से आईसीयू की तरफ भागी, पर महबूब खानजादा ने उसे बाजुओं से पकड़कर रोक लिया। लाला, मुझे अंदर जाने दें प्लीज़। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुझे देखने के लिए आंखें खोलेंगे। प्लीज़ मुझे जाने दें। सबा ने महबूब खानजादा से अपना आप छुड़ाते रोते हुए कहा, खानी, डॉक्टर्स को इनका काम करने दो, कुछ नहीं होगा यूसुफ खान को। महबूब खानजादा ने सबा का सर अपने सीने से लगाकर उसे तसल्ली दी। लाला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे इनके पास ले जाएं, सिर्फ एक बार। सबा ने हिचकियों से कहते महबूब खानजादा के आगे बेबसी से हाथ जोड़े तो सबा की हालत पर महबूब खानजादा के साथ सभी का दिल कट सा गया। महबूब खानजादा ने बेबसी से बलाज खानजादा की तरफ देखा, जिसने उसे आंखों से जाने का इशारा किया। महबूब खानजादा ने सबा का हाथ पकड़ा और बिना डॉक्टर्स की इजाज़त उसे आईसीयू में ले गया। डॉक्टर ने इनके बिना इजाज़त अंदर आने पर एतराज़ किया, पर महबूब खानज़ादा ने कहा कि पेशेंट के पास एक फ़र्द रुक सकता है, इसलिए ये रुकेंगी। महबूब खानज़ादा ने सबा की तरफ इशारा करके कहा तो डॉक्टर चुप हो गए। महबूब खानज़ादा सबा को आईसीयू में छोड़कर खुद बाहर आ गया। सबा ने अपने भीगे नैन यूसुफ खानज़ादा की तरफ उठाकर देखा तो उसका दिल हजार टुकड़ों में कट गया। यूसुफ खानज़ादा का सर पट्टियों से बंधा था। बाएं गाल पर गहरा चोट का जख्म था, जिस पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। सबा के रोने में रवानी आ गई। डॉक्टर्स ने यूसुफ खानज़ादा को इंजेक्शन देकर पुरसकून कर दिया था। अब आईसीयू में यूसुफ खानज़ादा के पास सबा थी। सबा आहिस्ता से चलती यूसुफ खानज़ादा के पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अगर मैंने गुस्से में रिश्ता तोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप मुझे मनाओ ही नहीं। आपको पता है ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आप मेरे बिना नहीं रह सकते तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। इसलिए बेहतर होगा आप जल्दी से होश में आएं और बाबा साईं से हमारे निकाह की बात करें। मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हैं, इसलिए फिर से कह रही हूँ, जल्दी होश में आकर बाबा साईं से हमारे निकाह की बात करें। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चच्ची मुझे पसंद करती हैं या नहीं। वो आपके लिए शहर की मॉडर्न लड़की लाना चाहती हैं, लेकिन एक दिल की बात बताऊं, आप सिर्फ मेरे हैं। मैं आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप पर सिर्फ मेरा हक है। रही बात चच्ची की, तो मैं बहुत जल्द इनके दिल में अपनी जगह बना लूँगी, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप मेरा साथ देंगे। प्लीज़ यूसुफ, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपको इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अगर मैं रोऊंगी तो आपको तकलीफ़ होगी ना। तो सोचें, आपको इस तरह देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आपको मेरे प्यार की कसम है, आंखें खोलें और मुझसे बात करें। आपके पास 1 घंटा है। अगर आपने आंखें नहीं खोली तो आपकी कसम मैं खुद को कुछ कर लूँगी। जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊँगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।